بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 26 ذی القعدہ 1444 ہجری مطابق 16 جون 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسط نمبر 37، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں دشمنوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں بریدہ اسلمی ملے، یہ بھی آپ کا پیچھا کرنے نکلے تھے، مگر آپ سے ملتے ہی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے 70 افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی خبر مدینے تک پہنچ چکی تھی، اس لیے مدینے کے مسلمان بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح کو شہر سے باہر نکل کر آپ کا راستہ تکتے رہتے اور جب دوپہر کو دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس ہوتے۔ کئی روز سے ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن وہ انتظار کرتے کرتے واپس چلے گئے کہ ایک یہودی نے آواز لگائی، لوگوں تمہارے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے مسلمان آپ کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑے۔ آپ مدینے سے کچھ پہلے قباء بستی میں ٹھہرے، یہاں تقریباً 1 ہفتے آپ کا قیام رہا۔ اس مدت میں آپ نے ایک مسجد بھی تعمیر کی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اسلامی دور کی سب سے پہلی مسجد ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے زیادہ لائق ہے، اے نبی، کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں ہی چھوڑ آئے تھے تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ چنانچہ وہ اس کام سے فارغ ہو کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور یہی قباء میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ قباء میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینے کے لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہ آپ کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا رہے تھے، آپ کے آنے کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے گیت اور ترانے پڑھ رہے تھے۔ غرض یہ کہ پورے مدینے میں جشن کا ماحول تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے ان کے شہر کو چنا تھا۔ وہ مدینہ جو کبھی خرافات کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج اس کے گوشے گوشے سے پاکیزگی ٹپک رہی تھی۔ اس کا کونا کونا خوشبو سے مہک رہا تھا۔ صرف انسان ہی نہیں، مدینے کے جانور، پرندے، درخت اور پتھر، پیڑ اور پودے سبھی خوش تھے، کیونکہ آج ان کے شہر میں رحمت للعالمین، خدا کا محبوب اور ساری انسانیت کا محسن تشریف فرما تھا۔ آج مدینے کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی اور مدینے کو ہمیشہ کے لیے محبت کا مرکز بنایا جا رہا تھا۔ سلام ہو اے شہر مدینہ تجھ پر اور تیری قسمت پر۔ خصوصی کالم، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک اہم معمول یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھلائی ترقی کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کئی نبیوں کی دعائیں نقل کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے والدین اس پہلو سے بڑے غافل ہیں۔ یوں رسمی طور پر دعا دینے کا رواج پایا جاتا ہے، لیکن باضابطہ وقت نکال کر اپنے بچوں کی دینی دنیاوی سعادتوں کے لیے دعا کرنے کا مزاج ہمارے سماج میں نہ کے برابر ہے، جبکہ اولاد کی کامیابی اور ترقی میں ماں باپ کی دعاؤں کا بڑا دخل اور اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد یعنی ماں اور باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ ترمذی 1905۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین اپنے بچوں کے حق میں جس طرح کی دعائیں کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوں تو اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ ان کے لیے باضابطہ اپنے اولاد میں کچھ وقت فارغ کریں۔ بچوں کے حق میں ایک جامع دعا اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، میرے بچوں پر رحم فرما، ان کے ساتھ
ان کے تمام معاملات کی اصلاح فرما، ان کو مکمل عافیت عطا فرما، انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، فحش گوئی، گندی باتیں، برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات، بری بیماریوں سے ان کو بچا، انہیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یاد رکھیے، بچوں کی شخصیت کو بنانے اور نکھارنے میں ان کے ٹیچرز سے زیادہ والدین کا کردار ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو وقت دینا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا والدین کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ دستک بے قابو زبان، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ بے قابو زبان انسان کی کھلی دشمن ہے، اس سے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، حسد و نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایسا انسان گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اسے ہر وقت غصہ آتا ہے، اس کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ چیز بہت خطرناک حد تک نقصان پہنچانے والی بن جاتی ہے، جس سے وہ اپنا نقصان تو کرتا ہی ہے، ساتھ ہی اپنے گھر، خاندان اور سماج کو بھی بہت نقصان اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسے انسان کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو بھی جائے اور وہ اللہ کے حضور شرمندہ بھی ہو، تب بھی اللہ پاک اس وقت تک اسے معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے جس کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ، ترمذی، ابن ماجہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو اسلام کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مسائل: قربانی کرنے والے کا بال یا ناخن کٹوانا، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اس کا قربانی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس مستحب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں بال یا ناخن کاٹ لے تب بھی اس کی قربانی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔